2005 تک ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ لوگوں کی ترجمانی اس طرح سے کریں. میں نے وہاں دیکھا کہ جن کو میں نے ہاتھ پکڑ کر پارٹی میں لایا وہ بہت آگے چلے. اچھا لگا یہ سن کر کہ آپ اپنے پاپا کی لیگیسی کو آگے بڑھا دیں. ہر کسی اولاد پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی لیگیسی کو آگے بڑھائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. شوکت صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکریہ اللہ کا. فرسٹ آف آل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں بیانڈ دی پیج پوڈ کاسٹ پہ. شکریہ. آپ کی پولیٹیکل جرنی کیسے شروع ہوئی؟ کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا؟ دیکھیے 2005 میں سرکاری ملازم تھا ایز انجینئر اور میری ایک بہت بڑی کنسلٹنسی چل رہی تھی. میرے شہید والد صاحب سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. جی. ان کا جو باقی ادبی حصہ وہ ایک طرف چھوڑ کے ان کو زبردست اپنی جگہ یہ تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. جی. اور 77 میں وہ پالیٹکس میں کود پڑے. 2005 تک ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ لوگوں کی ترجمانی اس طرح سے کریں جہاں تک ان کو زیادہ مواقع ملتے کہ میں زیادہ سے زیادہ کام لوگوں کی کروں. جی. مگر پھر بھی جہاں تک میں جانتا ہوں لوگوں میں اور بیوروکریسی میں ان کی ایک خاص پہچان تھی. بالکل. اور بیوروکریسی میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا تھا اپنی سچ سے, اپنی دیانتداری سے, اور جس کام کے لیے بھی وہ جاتے تھے وہ خالی لوٹ کے نہیں آتے تھے. جی. کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, تو ان کا ایک ویژن تھا اور ہر ایک سبجیکٹ پر اس کا خدا داد وہ ایک دسترس تھا. جی. وہ اکثروں کو منواتے تھے نہیں یہ بیسیکلی اس طرح معاملہ ہے, اس طرح معاملہ ہے. پھر اس چیز پر ڈسکس کرتے تھے. اگر کہیں پر کوئی مشکل اس فائل میں ہوتا تھا تو وہ منواتے تھے ان کو. نہیں ٹیکنیکلی وہ ان کو بالکل گائیڈ کرتے تھے کس طریقے سے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. جی. 2005 میں ان کی شہادت ہوئی انفارچونیٹلی. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں اگر میرے والد صاحب نے سیاست کے ساتھ تقریباً 3 دہائیاں دی اور اتنے قابل ہو کے دانشور سیاستدان, صحافی, سیاسی کارکن, وہ قلمکار بھی تھے, وہ شاعر بھی تھے, اور اردو میں بھی لکھتے تھے, کشمیری میں بھی لکھتے تھے, عربک میں بھی لکھتے تھے, پرشین میں بھی لکھتے تھے, اور ان 2-4 زبانوں پر اس کا ایک دسترس تھا. بالکل. اور اتنے ویژنری تھے کہ اگر وہ کسی بھی ٹاپک پر لکھتے تو شروع کرنے سے اختتام کرنے تک ان کا قلم نہیں رکتا. بالکل. بالکل. اور جب بولتے تھے ایک شعر کی طرح بولتے تھے. کہیں پر بھی چاہے وہ سیاسی تقریر ہو, چاہے ادبی تقریر ہو, چاہے وہ مذہبی تقریر ہو. بالکل. وہ عالم بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور شعری جواں کی طرح وہ بولتے تھے اور ان کی زبان نہیں رکتی تھی. ایک اللہ تعالیٰ کا دین تھا کہ ان کے الفاظ اور ان کی وہ جو ان کی گفتار وہ کہیں نہیں رکتی تھی, نہ قلم رکتا تھا. جی. اپنی جگہ ہم پریشان تھے گھر میں بھی, ان کے دوست بھی, کہ نیشنل کانفرنس اس کو آگے بڑھنے کیوں نہیں دیتے ہیں. جب میں اندر گیا میں نے نوکری چھوڑ دی, نیشنل کانفرنس جوائن کیا. تو جوائن کرتے کرتے ہی انہوں نے مجھے یوتھ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا پلوامہ کا.
अंदर जाके मैंने ये देखा कि काबिल लोगों को ये आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जी। मैंने 3 बरस तक उनके साथ काम किया और फिर 2008 में क्या हालात वाक़ियात हुए, मैं उनके साथ कंटिन्यू करना सका उस पार्टी के साथ। मैंने 2019 तक फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुफ्ती साहब की सरबराही में मैंने काम किया और ये भी कहूँगा कि कुछ सीखने को मिला उनकी सोहबत में। बिल्कुल। मगर वहाँ पर भी उनके जो इर्द गिर्द जो ये होते हैं चर्ब ज़बान या बाकी, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने दिन रात काम किया लोगों के लिए, ये सबों को पता है। हुँ, दयानतदारी से काम किया। हुँ, मैंने बिल्कुल कन्विक्शनली मैंने ये समझा कि ये पेशे पैगम्बरी है। बिल्कुल। 2019 तक मैं वहाँ पर कभी स्टेट सेक्रेटरी, कभी जनरल सेक्रेटरी, कभी और कुछ तो मैं जी। चला। खासकर कश्मीर के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया हूँ और मैंने बहुत काम किया है जी, जी। उनके लिए। मुझे भी बहुत मज़ा आया है। दिक्कतें तो आई, मुश्किलात तो आए, कभी कश्मकुशी भी देखी, हुँ, कभी मुश्किलात देखे, हुँ, कभी ऐसे मामलात भी देखे हुँ, कि जो मेरे जहन में कभी नहीं था। हुँ, और इन मुश्किलात से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। 2019 में बहुत ये हालात यहाँ इधर उधर चले गई, हुकूमत गिर गई। हुँ, और जब मैंने वहाँ देखा कि जिनको मैंने हाथ पकड़कर पार्टी में लाया वो बहुत आगे चले गए। मुकद्दर की बात में कहूँ या अपने बदकिस्मती की किस किस चीज़ को कोसूं मैं, अलबत्ता ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने मेहनत नहीं की। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर अल्लाह देने वाला है, अल्लाह लेने वाला है, जिसको चाहे छप्पर फाड़ कर दे। जी, बिल्कुल, जिसको ना तो चाहे तो दे ही कुछ ना। नहीं दे सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ तो अल्लाह ताला की रुबूबियत है, वहाँ तो अल्लाह ताला की बेनियाजी है। तो मैं किसी को कसूरवार नहीं समझूंगा कि मेरे साथ क्या किया उन्होंने। बिल्कुल। तो तब से मैं 2022 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और ये सिलसिला चलता जारी रहा है, जारी ये सफ़र अभी जारी है। हुँ, तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मेरी हौसला अफजाई की, बार बार उन्होंने मुझे इज्जत दी थी। हुँ, कभी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर, हुँ, कभी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर वर्किंग बॉडी का 2024 में मैंडेट दिया। हुँ, पामपुर इलेक्शन मैंने लड़ी, पामपुर बिल्कुल, से वो बिल्कुल। हार दी। और आज इस ज़िले को मैं संभाल रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज बहुत बहुत अच्छे लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप अपने पापा की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हर किसी औलाद पर ये हक बनता है कि वो अपने वालिदैन की लेगेसी को आगे बढ़ाए। बहरहाल दूसरा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि आजकल की जो यूथ है, वो पॉलिटिक्स से कहीं न कहीं दूर भाग रही है। वजह क्या है इसके पीछे? इसमें खास एक दो वजूहत हैं कि जो यहाँ की सरकारें रही हैं और आज भी आप देखते हैं, आज का जवान सियासत जानने वाला है। आज हर एक के पास खुली किताब है कि किस सियासतदान ने, किस पार्टी ने इस मजलूम आवाम के साथ हुँ, कब क्या किया, कब क्या हुआ। और जो आज के नौजवान जो 90s से जिन्होंने जन्म लिया, उन्होंने बहुत ही कस्मोपरसी, बहुत ही मजालिम, बहुत सी ही इस तरह की चीज़ें देखी, हुँ, इस तरह के वाक़यात देखे, इस तरह के हालात देखे कि उनको लगा सियासत से दूर रहना चाहिए, ये लोग ठीक नहीं हैं। बिल्कुल। मगर आज
جہاں میں بھی دیکھتا ہوں اور جہاں میری نظریں بھی دہراتی ہیں، آج پڑھے لکھے نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ آج حالات بھی ٹھیک ہے، بالکل آج امن ہے، بالکل آج خوشحالی ہے، صحیح ہے. آج تعمیر و ترقی ہے، آج یہاں کے انسٹیٹیوشنز جو درہم برہم ہوئے تھے بالکل تو وہ ٹھیک طرح سے رن ہو رہے ہیں، فنکشنل ہیں. بالکل جن کو دبایا گیا تھا، جن کو ختم کیا گیا تھا پچھلی حکومتوں نے یا ملٹن سے لے کر، بالکل آج ہر ایک کالج جاتا ہے، آج پڑھائی ہو رہی ہے. آج آپ دیکھیے کہ غریب گھرانوں سے جنہوں نے آئی اے ایس کیا، کے ای ایس کیا، ڈاکٹریٹ کی، بالکل یا انجینئرنگ شعبوں میں، یا آئی پی ایس، کے پی ایس، جن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یہ ہے ٹرانسپیرنسی، بھارتیہ جنتا پارٹی کی ٹرانسپیرنسی، مودی جی کی سربراہی میں ٹرانسپیرنسی. اور آج لوگ یا نوجوان اتنے متفکر نہیں ہیں کہ ہماری جو یہ پٹری ہے جسے ہم چل رہے ہیں بالکل یہ غلط نہیں ہے. آج وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ہمارا مستقبل تاریخ بنا دیا تھا. آج یہ لگ رہا ہے نوجوانوں کو کہ ہمارا مستقبل بھارتیہ جنتا پارٹی سنوارنے اور سنوارنے میں لگی ہوئی ہے. اور آج نوجوان راغب ہو رہے ہیں پالیٹکس کی طرف. آج نوجوان راغب ہو رہے ہیں ان چیزوں کی طرف جو ان کے لیے ایک مستقبل کی راہ ہے. بالکل اور میرا بھی یہی ہے، میرا میسیج ہے نوجوانوں کو کہ آپ آئیے، ہمیں ضرورت ہے، اس قوم کو، اس سماج کو، اس ملک کو ضرورت ہے پڑھے لکھے نوجوانوں کے جو سیاست میں آئے، آگے بڑھے، لوگوں کی خدمت کریں، یہاں کی تعمیر و ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے آگے آگے رہے. نوجوانوں کی ضرورت ہے، یہ ایک میرا خاص میسیج ہے نوجوانوں. بالکل کی محبت اور سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم نے. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت پہ. جی، غیور فاؤنڈیشن کشمیر میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے آج کل. کون سے نئے انیشیٹوز لا رہی ہے غیور فاؤنڈیشن؟ یہ غیور فاؤنڈیشن پچھلے 17 برسوں سے کام کر رہی ہے. یہ ان شہید کے نام پر جو یہاں سماج کے تئیں ان کے دوست دانشور لوگ جنہوں نے غیور فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی اور مجھے مجبور کر دیا کہ آپ آگے آئیے، ہم غیور فاؤنڈیشن کی تاک بیل ڈال کر مختلف کام جو سماج کے تئیں ہیں، چاہے کلچر ہو، ادب ہو، جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں، سوشل جسٹس ہوں، یہاں کا آرٹ ہو، اس کے لیے ہم کام کریں. ہم بہت کام کرتے ہیں، مگر چونکہ جس طرح سے ہمیں پذیرائی ہونی چاہیے سرکار کی طرف سے یا باقی جو مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کی طرف سے، وہ ابھی اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. ہم نے بہت سوچا تھا، اور جو ہمارے مقاصد، اغراض مقاصد ہیں، تو اس میں ہم نے قلم بند کیا ہے کہ ہم لوگوں کے کام، سماج کے کام، اور خاص کر جو لوگ تکالیف میں ہیں، یہاں کے ہاسپٹلز، یہاں کے باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اس طرح سے ہم کام کریں تاکہ لوگوں کے مزاج کے مطابق جو ان کی مشکلات ہیں اور باقی چیزیں ہیں ان کا ازالہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. یہ بھی کیا تھا ہم نے کہ ہم ایک کینسر ہاسپٹل یہاں پر اسٹیبلش کریں گے، مگر پامپور میں ہم نے شروع کیا تھا، مگر ابھی زمین وہاں پر اویلیبل نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، ہم اس پر ابھی بھی سوچ رہے ہیں. اور اس سماج کے مختلف مکتب فکر کے لوگ جنہوں نے اپنے فیلڈ میں کچھ
کنٹریبیوشن کیا ہے، ہوں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہوں، چاہے وہ صحافت ہو، ہوں، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو یا کوئی سماجی کارکن بالکل، جنہوں نے کام کیا ہے، ہوں، اس کو ہم آگے لا کر ایوارڈ سے نوازیں گے، بالکل، ان کے خدمات کو سراہیں گے، جی جی، اور خاص کر وہ لوگ ہوں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ہوں، جن کا نام کہیں نہیں ہے مگر کنٹریبیوشن ہے، بالکل، تو ان کو اجاگر کریں گے۔ ہوں، اس کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے گویر فاؤنڈیشن میں، ہماری کچھ کمیٹیاں الگ الگ سے ہیں، بالکل، ایوارڈ کمیٹی الگ ہے، ایگزیکٹو کونسل الگ ہے، ہوں، اور جو باقی یہ چیزیں دیکھتے ہیں، بالکل، کسی پر کتاب لکھنا، ہوں، کسی پر مضمون لکھنا، ہوں، کسی کا دن منانا، ہوں، کسی کو یاد کرنا، بالکل، تو اس طرح سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جموں کشمیر میں ہے، پرسوں 3 دن پہلے 26 تاریخ کو ہماری میٹنگ تھی جموں میں، جموں چیپٹر الگ سے ہمارا چل رہا ہے، جی، تو کشمیر الگ میں چل رہا الگ سے چل رہا ہے، ہے، تو ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے مسائل اور ان کے معاملات ہوں، آگے لے کر ان کا اضافہ کریں۔ آنے والے ٹائم میں بی جے پی کون سے انیشیٹوز کشمیر میں لا رہی ہے جس سے کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھی، کشمیر میں امپاورمنٹ بڑھے؟ دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ٹورزم کتنے آگے بڑھا، ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس بار بدقسمتی سے وہاں ایک واقعہ پیش آیا پہلگام میں، ہوں، اس سے تھوڑا سا اثر پڑا اس پر، مگر پچھلے 5-6 برسوں سے ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہوں، کہ سری نگر میں کسی ٹورسٹ کے لیے، چاہے اپنے ملک کا ہو یا ملک سے باہر جو آیا ہو، کہیں جگہ نہیں ملتی تھی، اس وقت بھی نہیں ملتی ہے رہنے کے لیے۔ جی، جو ہوٹل ایریز ہیں، جن کے 3-3 4 4 ایک ہوٹل چل رہا ہے، وہاں پر جگہ نہیں تھی، جی، ہاؤس بوٹوں پر جگہ نہیں تھی، جی، اور جو پرائیویٹ مکانات ہیں سری نگر میں، ہوں، وہ بھی فل ہوتے تھے، اور جو وہاں کے مالک اور ان کا کنبہ، وہ بالکل ایٹک میں جا کر بیٹھتے تھے، اور نیچے 1 فلور 2 فلور 3 فلور جتنے بھی تھے، ہوں، تو ان کو کرایہ پر دیتے تھے ان کے لیے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بغیر بھی آپ یہاں پر دیکھیے، پلوامہ میں جو ٹورنامنٹ ہوا، آپ دیکھیے وہ پلوامہ، جس پلوامہ کی مٹی پچھلے 30 برسوں سے، 3 دہائی سے خون سے لبریز تھی، جی جی جی، یہاں گلیوں میں، کوچوں میں، دریاؤں میں، یہاں پر آرچرڈ میں، نالیوں میں لاشیں ملتی تھیں۔ جی، یہاں پر یہاں کا نوجوان پتھر کی طرف انہوں نے راغب کر دیا تھا پچھلی حکومتوں نے اپنے اقتدار کی خاطر۔ ہوں، آج دیکھیے تمام کشمیر کو لے کر، اس پلوامہ کو لے کر کتنی ڈیولپمنٹ ہے، ایک طرح سے دوسری طرح سے۔ یہاں سے جموں تک ہم 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کا سفر تھا، گھر والے پریشان ہوتے تھے، کبھی 2 راتیں بھی لگتی تھی، جی، 1 رات بھی لگتی تھی۔ جی، تو آج دیکھیے، صبح یہاں سے نکل سکتا ہے کوئی، ہوں، جموں میں اپنا کام کر کے واپس آ بھی سکتا سکتے ہے، ہیں، ہاں 6 ہاں، 7 برابر 8 بجے برابر تک گھر پہنچ سکتا ہے۔ برابر، آپ دیکھیں یہاں کی ٹرینز، یہاں کی سڑکیں، ہوں، ہے نا؟ تو اس طرح سے جس طرح یہاں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہر ایک طرح سے یہاں کا ماحول خوشگوار ہے، یہاں کا امن ہے، آشتی ہے، خوشحالی ہے۔ اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ٹنلز بنے ہوں، اور بھی بن رہے ہیں، جی، جس طرح سے ریل گاڑیاں ان نے یہاں کر دی، آج بھی یہاں باہر دیکھیے آپ، جو یہاں سے شپنگ کی طرف ریل ٹریک بن رہا ہے۔ برابر، جی، تو آگے بھی خاص کر میں یہ کہوں گا کہ یہاں ایک ہی معاملہ زیادہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ہے، ان امپلائمنٹ بگ ریزن، تو اس کی طرف سرکار، مرکزی سرکار دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف یہاں ہی نہیں، یہ تمام ہندوستان میں ہے، تمام ہمارے ملک میں ہے ان امپلائمنٹ، ہر ایک اسٹیٹ، ہر ایک یوٹی میں ہے، جی، کیونکہ
एजुकेशन रेट ज़्यादा हुई, लिटरेसी रेट ज़्यादा हुई, जी पहले इतना नहीं था। लिहाजा हमें भी लगता है कि यहाँ पर इसका फुकदान है जी कि हम यहाँ पर रोजगार के मौके ज़्यादा पैदा नहीं होते हैं। हम्म, तो सरकार देख रही है और आने वाले कल में इंशाल्लाह हर किसी के लिए एक खुशगवार माहौल भी होगा, कल भी होगा। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन और बाकी चीज़ें यहाँ पर रोजगार के मौके पैदा हो पाएंगे, उम्मीद है इस बात उम्मीद की। है। जी, आखिर में कश्मीर की आवाम स्पेशली यूथ को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? देखिए, जो पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए। आज कंपटीशन है, ज़बरदस्त कंपटीशन है, और पीएचडी या बाकी मतलब वो भी परेशान है इसके लिए, रोज़गार के लिए। मेरा मैसेज ये है कि जिस तरह से आज तमाम नौजवानों का दिमाग, उनकी सोच जरखेज़ बनी है, हम्म, इस जरखेजियत को आगे लेकर आप रोज़गार के मौके ढूंढें। हम्म, मोदी जी की बहुत सारी स्कीमें हैं, आप फ़ायदा उठाइए। और आप सरकारी मुलाजमत के पीछे मत रहिए ज़्यादा। जी जी सरकारी मुलाजमत आज पैसा तो डिवैल्यू है। अगर 2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये भी तनख्वाह किसी की होगी तो क्या बनेगा उसमें। बराबर। अगर रोजगार के मौके, चाहे मैन्युफैक्चरर्स या कहीं पर भी, एक तो खुद कमा सकता है आज का पढ़ा लिखा नौजवान, जी और वहां पर 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को भी रोजगार वो दे सकता है। यही मेरी मैसेज है कि रोजगार के मौके आप खुद तैयार कीजिए जहाँ हमारी जरूरत होगी, चाहे रजिस्ट्रेशन, चाहे उसके लिए पैसा, लोन, बाकी चीजें, जी उसके लिए हम भरपूर मदद करवाएंगे। जी हम जी पेश रहेंगे ताकि हमारे ये नौजवान फले और फूले। एंड आई एम रिमेम्बर्ड बाय द कॉर्पोरेट ऑफ डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जवानों को मेरी आहे सहर दे, बिल्कुल। फिर इन बच्चों को, शाहीन बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। वाह वाह, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरान से, जरा नम होते मिट्टी बहुत बहुत जरखैज है साकी। शुक्रिया शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।